الٹا سیدھا کریں تو اس سے پہلے جتنی دیر وہاں پہ ریفریشمنٹ کا انتظام ہوتا ہے، میں آج کی تقریب کے مہمان اعزاز ہر دل عزیز شخصیت، بڑے بھائیوں جیسے قابل احترام پرنسپل پروفیسر شفیق احمد صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ اپنے خطاب سے نوازیں۔ جناب پروفیسر شفیق احمد صاحب۔ عزت مآب پروفیسر محمد احمد خان صاحب، پرنسپل گورنمنٹ گریجویٹ کالج آف کامرس بھاون نگر۔ روح انسانی کے سنسکار میرے انتہائی قابل احترام اساتذہ گرام، انتہائی قابل احترام وکلا حضرات، تاج برادری کے نمائندگان، صحافی حضرات، معززین شہر اور اس ملک کا مستقبل بہت ہی عزیز طلبہ و طالبات، سب سے پہلے تو میں کالج انتظامیہ کا شکریہ ادا کرنا اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ انہوں نے مجھے آج کی اس تقریب میں شرکت کی دعوت دی، اور کم و بیش اکثر جو تقریبات ہوتی ہے کامرس کالج کی، اس میں مجھے شرکت کا موقع ملتا رہتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کالج بہت سے مد و جزر دیکھنے کے بعد اور عروج و زوال اور مختلف قسم کے حالات دیکھنے کے بعد اب پنجاب کے ان چند مثالی کالجز میں سے ایک کالج بن چکا ہے جو اپنی کارکردگی کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں، اور اس کارکردگی میں جو کارکردگی یقیناً بہت ہی اچھی کارکردگی ہے، یہاں کے اساتذہ کرام کا اور طلباء کا اور طالبات کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ میں اس عظیم کارکردگی پر پرنسپل صاحب اور تمام سٹاف ممبران کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ احباب گرامی، چونکہ اسٹیج سیکرٹری صاحب نے فرمایا کہ جب تک ریفریشمنٹ پلٹ نہ ہو جائے اس وقت تک مجھے بات کرنے کی تھوڑی سی اجازت، تو اس لیے میں ذرا اپنی گفتگو کو تھوڑا سا مختصر ہی رکھوں گا، لیکن چند باتیں اس نقطہ نظر سے ضرور آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ امیر جمع ہے اب آپ درد دل کہہ دیں۔ ہو سکتا ہے میری کچھ باتیں آپ کو اچھی لگیں، کچھ باتیں اچھی نہ لگیں، لیکن تذکیر کے طور پر ضرور عرض کروں گا۔ اس میں سے سب سے پہلی اور اہم بات میں یہ سمجھتا ہوں، یقیناً آپ بھی سمجھتے ہیں، کہ ہماری زندگی کے اس پورے گوشوارے کا جو آخری حساب ہے وہ اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اور ہماری اصل کامیابی یہ ہے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ اس لیے ہم سب کو ہر عمل کرتے ہوئے اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ جو کام ہم کر رہے ہیں کیا اس میں ہمارے رب کی رضا شامل ہے یا نہیں ہے، اور انسان بہرحال ایک خطا کار ہے۔ ہم سب کو اس بات کی فکر اور کوشش کرتے رہنی چاہیے کہ ہم اللہ کی رضا جوئی والے کام کرتے رہیں اور اپنے رب کو راضی کرنے کی فکر اور کاوش کریں۔ دوسری گزارش میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے اس بات پر فخر ہے، اور آپ کو بھی فخر ہونا چاہیے، کہ ہم بھاون نگر کے اس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں جس کو پسماندہ علاقہ کہا جاتا ہے۔ حالانکہ ہم پسماندہ نہیں ہیں، یہاں کے طلباء و طالبات، یہاں کے اساتذہ کرام بہت ذہین ہیں، بہت عظیم ہیں، اور آپ کو یقیناً آپ یہ بات جانتے ہیں کہ اس سال پاکستان میں یہ واحد ضلع ہے جہاں کی 3 شخصیات کو تمغہ امتیاز ملا ہے۔ اس سے بڑھ کر ہمارے لیے فخر کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ پورے پاکستان میں ضلع بھاون نگر واحد ضلع ہے کہ جس میں سے 3 شخصیات کو تمغہ امتیاز ملا ہے۔ سلیم شہزاد صاحب کو ادب کے میدان میں، اس کے علاوہ ایک ہمارے اسٹوڈنٹ رہے ہیں ڈاکٹر محمد یار صاحب، انہوں نے مصنوعی جلد تیار کی، مصنوعی سکن، آرٹیفیشل سکن تیار کی، اسی طرح اور 2-3 ریمیڈیز، تو ان کو عظیم خدمت کے طور پر، ایک عظیم سائنسدان کے طور پر جو ہے وہ تمغہ امتیاز ملا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور گاؤں سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر رشید صاحب، انہوں نے میزائل ٹیکنالوجی میں کچھ نئی ایوینٹس کی اور نئی چیزیں دی ہیں جس کی بنیاد پر ان کو تمغہ امتیاز ملا ہے۔ علم کے میدان میں، سائنس کے میدان میں، ادب کے میدان میں
ہمارے یہاں کے لوگ جو ہیں وہ اپنا لوہا منوا رہے ہیں، تو اس پر ہمیں فخر کرنا چاہیے۔ اور جو طالب علم آج یہاں اس ادارے سے پاس آؤٹ ہو رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں، میں ان کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ وہ ان عظیم لوگوں کے کارناموں کو اپنی زندگیوں کے سامنے رکھیں، ان کی مثالوں کو اپنے سامنے رکھیں، اور اپنے آپ کو اس عظیم مشن کے لیے تیار کریں کہ وہ مستقبل میں ملک کی بہتر انداز میں خدمت کیسے کر سکتے ہیں۔ ایک بات اور میرا دل کہتا ہے کہ میں آپ سے کر دوں، میں نے ایک لفظ استعمال کیا کہ ہمیں جو ہے وہ پسماندہ ضلع کے لوگ کہا جاتا ہے۔ ذہنی طور پر ہم پسماندہ نہیں ہیں، بہت آگے ہیں، لیکن کچھ حالات ایسے کہ ہمارے اکثر علاقوں میں جو ہے غربت کی کیفیت اور سہولتیں ناکافی ہیں۔ زیادہ تر دیہاتی علاقے کے طلبہ تعلیم حاصل کرتے ہیں، طلبہ و طالبات، لیکن وہ جو شاعر نے کہا تھا نا کہ شہر میں آ کر پڑھنے والے شہر میں آ کر بھول گئے، کس کی ماں نے کس کی خاطر کتنا زیور بیچا تھا۔ بس میں بچوں کو یہ یاد کرانا چاہوں گا کہ جو بچے یہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ اس بات کو ضرور ذہن میں رکھیں کہ ان کے والدین ان کو بہتر تعلیم دلوانے کے لیے کس طرح اپنا پیٹ کاٹتے ہیں، کس طریقے سے ان کو وسائل فراہم کرتے ہیں، کس طریقے سے ان کو بہترین تعلیم دلوانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس لیے ان کو بہترین تعلیم کے حصول کے لیے اپنا وقت جو ہے وہ صرف کرنا چاہیے۔ اسی طرح اس زمانے کی اس کو آپ اچھی چیز بھی کہہ سکتے ہیں اور ایک فتنہ بھی کہہ سکتے ہیں، ایک بہت بڑا چیلنج بھی کہہ سکتے ہیں کہ موبائل ٹیکنالوجی کا جو استعمال ہے اس کے غلط استعمال نے ہماری نوجوان نسل کو اپنی منزلوں سے بہت زیادہ دور کر دیا ہے، اور آپ کو ایک بہت بڑی تعداد ایسے نوجوانوں کو ملے گی جن کی زندگیاں اس راستے میں تباہ ہو گئیں اور وہ اپنی منزلیں کھو بیٹھے۔ موبائل کا استعمال کریں اچھے مقاصد کے لیے، تعلیمی مقاصد کے لیے، لیکن اس موبائل کے غلط استعمال کو یہ دور نہیں آپ کے لیے۔ آپ کے لیے یہ وقت ہے کہ آپ اپنا زیادہ تر وقت بہترین تعلیم حاصل کرنے اور ریسرچ کرنے، تحقیق کرنے کے لیے صرف کریں۔ جب آپ عملی زندگی میں چلے جائیں گے تو پھر اس وقت اس موبائل ٹیکنالوجی کا آپ جس طرح استعمال کریں وہ آپ کا ایک ذاتی معاملہ ہے۔ اسی طریقے سے ایک بات میں اور عرض کرنا چاہوں گا، یہ بھی ہمارے ہاں ایک فیشن بن چکا ہے کہ ایک تنقیدی سوچ ہمارے یہاں بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ہم اپنے علاقے، اپنے گھر، اپنے تعلیمی ادارے، اپنے ملک کے مثبت پہلوؤں کو دیکھنے کے بجائے ہر وقت اس کے منفی پہلوؤں کو اجاگر کرتے رہتے ہیں، جس سے ہمارے ملک کا ایک امت جو ہے اس کو ہم اپنے ہاتھوں سے خود برباد کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک مشہور دانشور جناب اشفاق احمد، جن کو آپ تلقین شاہ کے نام سے جانتے ہیں، میں ان کا ایک واقعہ اکثر سناتا ہوں۔ انہوں نے ایک اپنے انٹرویو میں کہا، وہ کہتے ہیں کہ میں تو 5-6 سال کی عمر کا تھا تو میں اپنی نانی اماں کے ساتھ ضد کر کے ان کے گاؤں چلا گیا، اور کہتے جیسے ہی شام پڑی، رات ہوئی تو میں نے رونا شروع کر دیا۔ تو میں نے اپنی نانی اماں کو کہا کہ مجھے اپنے گاؤں چھوڑ کر میرے گاؤں چھوڑ کر آؤ۔ تو کہتے میں جب بہت زیادہ رونے لگا تو میری نانی اماں نے پوچھا کہ تم کیوں اتنی ضد کر رہے ہو کہ مجھے میرے گاؤں چھوڑا ہو؟ تو کہتے میں نے کہا کہ مجھے یہاں اس اندھیرے سے ڈر لگتا ہے۔ تو تلقین شاہ کہتے کہ میری نانی اماں نے مجھے کہا کہ تم کون سے پیرے سے آئے ہو، تمہارے گاؤں میں بھی تو بجلی نہیں ہے۔ تو تلقین شاہ کہتے کہ میرے منہ سے اس وقت بے اختیار نکلا کہ وہ اندھیرے میرے اپنے ہیں، ان اندھیروں سے مجھے ڈر نہیں لگتا۔ تو میرے بیٹوں، میرے بچیوں، میرے بھائیوں، اس وطن کے اندھیروں سے بھی محبت کریں۔ اس وطن نے ہمیں سب کچھ دیا ہے، اور اس وطن کے اندھیروں کو اجالوں میں بدلنے کی کوشش اور اپنا کردار ادا کریں۔ یہ جو ہم باتیں کرتے ہیں نا کہ یہ پاکستان، یہ پاکستان وہ، اگر یہ پاکستان نہ ہوتا، یقین مانیے میرے آپ کی حیثیت یہ نہ ہوتی جو جس شان کے ساتھ ہم عزت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ جا کر پوچھے غزہ کے مظلوموں سے، جا کر پوچھے ہندوستان کے مسلمانوں سے، جا کر پوچھے کشمیر کے مظلوموں سے، برما کے لوگوں سے پوچھے، جہاں جہاں پر لوگ غلامی کے عالم میں رہ رہے ہیں ان سے پوچھے کہ ان کی زندگی کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر ایک کرم کیا اور ہمیں آزاد ملک عطا کیا۔ اس آزاد ملک کو بہترین مملکت بنانا یہ ہمارے نوجوانوں کی اور میری، آپ کی، ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ مجھے امید ہے کہ
ज़िंदगी के सफ़र में हम सब इस बात को अपने पेश नज़र रखेंगे कि इस मुल्क की तामीर में हम जितना किरदार अदा कर सकते हैं वो किरदार ज़रूर अदा करें और मंजिलों को हासिल करने की फ़िक्र करें और कोशिश करें। और आखिरी बात मैं ये ज़रूर अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जब बहार आती है तो लोग उन लोगों को भूल जाते हैं जो उस बहार की आमद का बायस बने। असाज़ा कराम वो अजीम लोग हैं कि जिनका बहुत बड़ा किरदार होता है तलबा और तालिबात की शख्सियत की तामीर में, उनको बुलंदियों तक पहुँचाने में। और वो जो शायर ने कहा है ना कि मैंने तारीकियों को बख्शी ज़िया, खुद एक तजल्ली का मोहताज हूँ। रोशनी देने वाले को भी कम से कम एक दिया चाहिए घर के लिए। असाज़ा कराम को वो सहूलियात फराहम नहीं है, वो मुकाम जिसके वो मुस्तहक हैं शायद उसमें भी अभी कमी है, लेकिन ये वो अजीम शख्सियात हैं कि जो तालिब इल्मों को, जो इंसानों को इंसान बनाते हैं, जो शख्सियत की तामीर करते हैं, जो इल्म के नूर से आपको मुनव्वर करते हैं। इसलिए ज़िंदगी की जिस मंजिल पर भी आप पहुंच जाएं, उन लोगों को, अपने असाज़ा कराम को, अपने इदारों को ज़रूर याद रखें। और मुझे तो ये लगता है कि ज़बान हाल से हमारे तमाम इदारे भी हमें ये कह रहे हैं और हमारे तमाम असाज़ा कराम भी अपने तालिब इल्मों से मुखातिब होकर ज़बान हाल से ये कह रहे हैं कि हमारा खून भी शामिल है तज़ीने गुलिस्तां में, हमें भी याद कर लेना चमन में जब बहार आए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये थे जनाब प्रोफेसर प्रिंसिपल शफीक अहमद साहब जो अपने खिताब से नवाज रहे थे। अब आप सबकी समातों की नज़र फिल्म, टीवी, स्टेज